ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے جولائی کی 16 اور محرم الحرام کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخوند کا لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کی بے مثال اور مخلصانہ خدمات پر دلی شکریہ اور خراج تحسین پیش کیا ہے. ڈاکٹر آخوند نے کہا کہ ڈاکٹر مشرا کی مدت کار شرافت، دیانتداری اور خلوص پر مبنی رہی، جس نے عوام اور اداروں میں اعتماد پیدا کیا اور خدمت کے معیار کو بلند کیا. سی سی نے کرگل کو ترقی، حکمرانی اور پالیسی معاملات میں مسلسل ترجیح دینے پر خصوصی شکریہ ادا کیا اور ان کی مقامی مسائل سے براہ راست دلچسپی اور عوامی امنگوں کو سننے اور عملی جامہ پہنانے کے جذبے کو قابل تقلید قرار دیا. ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے سرحدی علاقہ بٹالک کے مختلف دیہات کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کا جائزہ لیا. دورے میں سرحدی سیاحت، سڑکوں کی تعمیر، ہسپتال اور سکول کی اپ گریڈیشن سمیت مختلف ترقیاتی مطالبات پیش کیے گئے. سوت میں پانی کی شدید قلت پر عوامی تشویش کے جواب میں ایم پی موصوف نے مصنوعی گلیشر بنانے کی تجویز دی اور سروے ٹیم کی جلد تعیناتی کا اعلان کیا. انہوں نے تمام مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے اور علاقے کی ہمہ جہت ترقی کے لیے وعدہ کیا. ضلع کرگل کے ممتاز ماہر تعلیم، مخلص استاد اور معروف شاعر حاجی محمد علی بٹو نوشین گزشتہ روز ایک دلدوز سڑک حادثے میں انتقال کر گئے. ان کی ناگہانی وفات پر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل سمیت ضلع کے مختلف علمی، سماجی، ادبی، سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی ہے. آج صبح امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، نگراں کونسل کے رکن حاجی اصغر علی کربلائی اور حاجی محمد باقر پشکم، وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ غلام حسنین رضوانی اور دیگر اراکین کے علاوہ مختلف سیاسی شخصیات مرحوم کے گھر پہنچے اور پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کیا. مرحوم کی وفات پر ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، سابقہ کونسلر ممبر دراس آغا سید محمد شاہ موسوی اور کئی دیگر سماجی و سیاسی شخصیات نے بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی علمی و ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. بزم ادب اور پوری کلچرل اینڈ لٹریری سوسائٹی کرگل نے بھی حاجی محمد علی بٹو نوشین کے اچانک انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی. حاجی محمد علی بٹو نوشین محکمہ تعلیم میں مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے اور بالآخر چیف ایجوکیشن آفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. دوران سروس انہوں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی. سبکدوشی کے بعد انہوں نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل سے رضاکارانہ طور پر وابستگی اختیار کی اور حل و فصل شعبے کے سیکرٹری، بزم ادب کے وائس چیئرمین، جامعہ امام خمینی اور جامعہ فاطمہ الزہرا کے طلبہ کو انگریزی کی تعلیم دینے سمیت کئی اہم تعلیمی و فلاحی ذمہ داریاں نبھائیں. وہ یتیم ٹرسٹ کے مستقل رکن اور تاحیات وارڈن بھی رہے. مرحوم کا تعلق سب ڈویژن دراس کے ترنگوس علاقے سے تھا. ان کی شخصیت نہ صرف ایک مخلص اور باکردار استاد کے طور پر جانی جاتی تھی بلکہ وہ ایک عمدہ شاعر بھی تھے جن کی شاعری علمی اور فکری حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں. ان کے انتقال پر کرگل اور دراس کے علمی و ادبی حلقوں میں غم و اندوہ کی فضا چھا گئی ہے. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے.
ذرائع کے مطابق آج صبح تقریباً 5:30 بجے کرگل سے سری نگر کی جانب جانے والے ایک ٹیمپو ٹریول گاڑی زوجلا کے قریب گمری کے مقام پر ایک افسوسناک سڑک حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے جبکہ 11 دیگر زخمی ہوئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق گاڑی میں کل 17 مسافر سوار تھے اور ابتدائی معلومات کے مطابق تمام مسافر لداخ یونین ٹیریٹری سے باہر کے رہائشی ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی گمری میں تعینات بھارتی فوج کے اہلکاروں نے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ڈویژنل اسپتال دراس سب ڈویژن دراس ہسپتال منتقل کیا۔ 2 شدید زخمیوں کو مزید بہتر علاج کے لیے ضلع اسپتال کرگل ریفر کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی مزید تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کرگل ضلع میں گزشتہ چند روز سے موسم ابر آلود رہنے کے باعث گرمی کی شدت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے عوام نے راحت کی سانس لی ہے۔ اس سے قبل خطے میں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بلند تھا اور کرگل ضلع پورے لداخ میں سب سے زیادہ گرم مقام بن گیا تھا۔ شدید گرمی کے سبب ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا تھا اور بعض مقامات پر اچانک بادل پھٹنے جیسے واقعات بھی پیش آئے، جنہوں نے عوام میں تشویش پیدا کی۔ شدید گرمی سے بالخصوص بزرگ شہریوں اور کم سن بچوں کو صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم حالیہ ابر آلود موسم نے وقتی طور پر موسم کی شدت کو کم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم مزید معتدل رہنے کا امکان ہے، جس سے زرعی سرگرمیوں سمیت دیگر روزمرہ معمولات میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 21 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایسے میں کانگریس کی جانب سے حکومت کو مختلف ایشوز پر گھیرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کانگریس نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں قانون سازی کرے۔ اس ضمن میں کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطین کے قانون ساز اسمبلی کے ایک رکن فرج الغول منگل کو غزہ میں صہیونی جارحیت میں شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے، جن میں فلسطین کے طبی ذرائع کے مطابق 5 فلسطینی شہید و زخمی اور جبکہ الشاطی کیمپ پر جارحیت کے نتیجے میں کئی فلسطینی لاپتہ ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے اعلان کے مطابق فلسطین کے معروف قاری قرآن علا عظام بھی غزہ میں تلاہو میں اپنے گھر پر صہیونی بمباری میں اپنے اہل خانے کے ساتھ شہید ہو گئے۔ غزہ کے مرکز النصیرات کیمپ پر بھی صہیونی فوج نے حملہ کیا۔ غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی صہیونی فوج مسلسل بمباری و گولہ باری کر رہی ہے۔ غزہ میں البابیدی روڈ پر حمزہ مسجد کے اطرافی علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ کے جنوب مشرق میں واقع الزیتون علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔